الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع إحسان إلى يوم الدين. پچھلے سبق اور درس میں ہم نے جو ہے آیا 59 تک تفسیر اور ترجمہ بیان فرما کیا تھا. اس وقت ہم آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 60، آیا نمبر 61 اور آیا نمبر 62 کا انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی آپ لوگ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی تھیں ان کا تذکرہ ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا یہاں بھی تذکرہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ایسا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل تہ میں بھٹک رہے تھے تو جب پہنچے وہاں پر تو پانی نہیں تھا، ریگستان تھا. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم کو جو فرعون سے تو بچا لیا لیکن ہم لوگ یہاں پیاس اور بھوک سے مر جائیں گے. تو بھوک کا تو مسئلہ پچھلے ہفتے حل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا تھا. اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہاں پانی مانگا تھا تو اس کا تذکرہ یہاں پہ چل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی کی جگہ معلوم کر لی. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد مت مچانا، فساد مچاتے مت پھرنا. اور وہ وقت بھی جب پھر آگے اللہ فرمانا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا اپنے پروردگار سے کہو کہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین میں اگایا کرتی ہیں، یعنی کہ زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز، اس کا لہسن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مصر اتر جاؤ، مصر کسی نہ کسی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں یہ سب چیزیں وہاں پر مل جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر. اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز اچھی ہے اور بہتر ہے اس کے بدلے تم جو ہو ایک نازا گھٹیا چیز چاہتے ہو. اہبطوا مصر، تو مصر بعض لوگ کے بعد نے کہا مصر شہر مراد ہے، بعض نے کہا کہ جو ہے جگہ کا نام ہے مصر. اہبطوا مصر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہارے لیے وہ چیزیں وہاں پر ہیں جن چیز کا تم نے سوال کیا ہے. اور ہم نے یہودیوں کو ذلت و بے کسی کا و بے بسی کا ٹھپا لگا دیا ہے، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اور یہ سب اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ
بھی مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا صحابی ہوں، اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہوں تو ان کے نیک عمل کریں تو اللہ کے پاس ان کے لیے اجر، وہ اللہ کے پاس وہ اجر کے مستحق ہوں گے. ان کے لیے کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی خوف کی بات نہیں ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا تھا. اب تصویر ہے. پہلی آیت ہے وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ہاں یہ کہہ رہا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں جو ہے پریشانی ہو رہی ہے، ہم جو ہے ریگستان میں بھٹک رہے ہیں اور ہمارے پاس پینے تک کا پانی نہیں ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پینے کا پانی کا انتظام فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اضرب بعصاک الحجر، تم اپنے ڈنڈے سے پتھر کو مارو یا لاٹھی سے پتھر کو مارو. فانبجست منہ یا فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، اور دوسرے سورہ اعراف میں آیا ہے فانبجست منہ اثنتا عشر عینا. الگ الگ صورتوں میں الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں. فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، اور اس پتھر میں سے 12 چشمے ابل پڑے. فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا قد علم كل اناس مشربهم، اور ہر ایک شخص کو اپنا پانی کا گھاٹ اور پانی کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا. قصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، 10 ایک بیوی سے تھے، 2 دوسرے حضرت بنیامین یوسف علیہ السلام دوسری بیوی سے تھے. ٹوٹل آگے چل کر یہ جو ہے 12 قبیلے بنے، اور جو قبائل بنی اسرائیل کہلاتے تھے. یہ قبیلے جو تھے بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو ان کے اولاد تھے، 12 انبیاء علیہ میں 12 جو بھی ان کے لڑکے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے. ان کی نسل بڑھتے 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 ایک وقت ایسا ہے کہ 12 قبیلے میں تقسیم ہو گئے. اور 12 قبیلے جو تھے وہ سب کے سب رشتہ دار تھے آپس میں، لیکن آپس میں جھگڑا بھی ہوتا تھا. تو یہ کہتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں کہ اگر یہ 12 چشمے نہیں پھٹتے تو وہ لوگ آپس میں خون خرابہ کر کے مر جاتے پانی کے پیچھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک ڈنڈا مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم دیا کہ ڈنڈا مارو، اور 12 ندیے یا 12 بالوں کے ندیوں اور بالوں کے 12 چشمے، اور زیادہ صحیح قول کے مطابق 12 چشمے بہنے لگے. تو ہر قبیلے والے یہ سمجھ گیا کہ میرا چشمہ کون سا ہے، اور اس نے اس کو اپنا جو ہے پانی کا ٹھکانہ بنا لیا. اور وہ ہمیشہ جب تک بھی روایت میں آتا ہے کہ جب تک وہ لوگ وہاں رہے وہ 12 چشمے بہتے رہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ابھی بھی ایسا جگہ موجود ہے جہاں پر 12 چشمے ہیں. کہا جاتا ہے یہ وہی چشمے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے تحت نکلے تھے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چشمے جو ہیں وہ چشمے نہیں ہیں، بلکہ یہ چشمے صحرائے سینا میں ہیں. اور توریت کی جو عبارت ہے اس سے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چشمے تھے یہ جو ہے مصر میں تھے، مصر کے آس پاس کے ایریے میں تھے. تو مصر سے 35 کلومیٹر ایک جگہ ہے، وہاں پر ریگستان کا راستہ ہے. وہاں پر قاہرہ سے 35-40 کلومیٹر کہتے ہیں، 125 کلومیٹر ہے ریگستان راستہ. وہاں ایک پتھر آج بھی موجود ہے جس کے اندر 12 شگافیں پڑے. اگر چاہیں تو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ 12 شگاف پڑے ہوئے ہیں. اور وہاں جو سب اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ان شگاف کو گنواتے بھی ہیں. تو میں موقع ہوتا تو میں اس پہ ویڈیو ڈال دیتا، لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں تھا. تو وہ 12 چشمے پھوٹے ایک پتھر سے، اور وہ 12 پتھر پھوٹے، اور ہر قبیلہ اپنے چشمے کو سمجھ گیا اور وہ جو ہے اس سے پانی کا استعمال کرنے لگا. اسی کا تذکرہ جو ہے تورات میں بھی آیا ہے اس کا، اور اس کا جو چیپٹر 20 ہے، چیپٹر نام گنتی ہے اور باب جو ہے 20واں ہے. وہ چٹان آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں شیعہ بعض لوگ کے سینا میں ہے، تو کہتے ہیں سیاح جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کی شگاف اس میں آج بھی پائے جاتے ہیں. اور بعض آیت میں آتا ہے کہ جو ہے بعض روایت مولانا محسن کہتے ہیں کہ جو طائف نہیں سعودی عرب میں ایک جگہ ہے وہاں پر یہ چشمے پائے جاتے ہیں، اور آج بھی پانی ان چشموں میں سے پانی بہتا ہے. وہ جو مصر میں چشمے ہیں جہاں پتھر سے پتھر بہتا ہے، اس میں سے بتاتے ہیں کہ 2 چشمے ایسے ہیں جس میں سے پانی ابھی بھی بہتا ہے. اور راجح قول کے مطابق یہ چٹان جو تھے اور یہ چشمے جو تھے مصر میں صحرائے سینا کے آس پاس تھے. بعض لوگ ایگزیکٹلی صحرائے سینا میں ہی تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحرائے سینا کے آس پاس سے، یعنی مصر کے علاقے میں تھے. اب آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قد علم کل اناس مشربہم،
تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ چٹان جس چٹان کو پتھر پہ ڈنڈا مارا اس میں سے 12 چشمے پھوٹے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان بتایا جا چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، اور 12 لڑکوں کی اولاد سے 12 قبیلے خاندان بنی اسرائیل کے بنے تھے۔ آگے چل کے پھر یہ دو قسمیں ہو گئی، 6 ایک طرف ہو گئے، 6 ایک طرف ہو گئے، ایک بنی اسرائیل سامریہ ہو گیا اور بنی اسرائیل یہودیہ ہو گیا۔ اس کا تذکرہ آگے کا ہے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ہر قبیلے کو اپنا چشمہ مل گیا، اور اگر یہ چشمے اتنی بہتات میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا، اتنا زیادہ پانی نہیں نکلتا، 12 چشمے نہیں پھوٹتے بنی اسرائیل کے لیے، تو یہ لوگ آپس میں لڑ کے مر جاتے اور ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک تو معجزہ دکھایا کہ تمہاری ایک چٹان میں، جب چٹان سے کوئی امید نہیں کہ پتھر پانی نکل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے 12 چشمے نکالے، اور 12 چشمے نکالے، اور 12 چشموں سے فائدہ یہ ہوا کہ ان کے اندر جو فتنہ فساد جھگڑا ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احسان بھی ہوا ان لوگوں پر، اور ایک اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی کے معجزہ نے دیکھا کہ ڈنڈا مارا اور ایک پتھر کی چٹان سے 12 چشمے نکل پڑے اور پھوٹ پڑے، جس سے انہوں نے زندگی بھر جب تک ہمارے استعمال فائدہ اٹھایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی فطرت سے واقف ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہیں ہمیشہ فتنہ فساد مچاتے رہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، ان کے احکام کے اندر رد و بدل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ مخاطب کہہ رہا ہے کہ زمین میں فساد مچانے والے مت بنو، زمین فساد بچانے والے مت بنو، مطلب زمین کے اندر جو ہے تم لوگوں کو ہدایت کے راستے سے مت بھٹکاؤ۔ یہ شروع سے تذکرہ چلا رہا ہے کہ یہود مدینہ رکتے تھے اور مشرکین جو مدینہ مشرک مکہ سے سوالات کرتے تھے، تو وہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ جو ہے یہ نبی آخر زمان نہیں ہے۔ اس لیے یہود بھی مسلمان ہوتے تھے، وہ بھی اپنے علماء سے پوچھتے تھے تو وہ لوگ بھی منع کرتے تھے کہ جو ہے نبی آخر زمان نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کی نسل سے نبی آئے گا۔ یہ سب ان کی تحریفات تھیں تورات اور انجیل میں اور زبور میں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا مت کرو، کیونکہ فساد برپا پڑنے سے جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہوتی ہے اور تمہاری جو ہے بد کرداری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایک ناشکری نافرمانی کی ایک اور ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ بھوکے ریگستان میں تھے، کھانے کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا ان کے لیے۔ تو ساری اتنی نالائق قوم ہے کہ اس سے بھی اکتا گئے، تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، بنی اسرائیل کی ناشکری کا تذکرہ کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے اذ قلتم یا موسیٰ، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہٹ دھرمی کی حالت میں، یا وہ یہ جو ہے شکایت کی حالت میں، لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی کھانا ملتا ہے اور پر صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، اپنے رب سے خدا سے دعا کر کے دیجئے، ان یخرج لنا، کہ ہمارے لیے نکالے وہ زمین میں سے، چاہے وہ زمین کا غلہ ہو، چاہے زمین کی ککڑی ہو، زمین کا لہسن ہو، زمین کی دال ہو، زمین کی پیاز ہو۔ تو کہتے ہیں کہ چاہتے زمین کی نعمت نکلے، اور جیسا کہ غلہ اور ککڑی اور لہسن وغیرہ جسے بیان ہو چکا ہے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو بدترین چیز ہے اس کو تم جو اچھی چیز کے بدلے چاہ رہے ہو۔ اور یہاں جو استفہام ہے، استفہام انکاری ہے، یعنی کہ ایسا کیسے کر سکتے ہو، یعنی اس سے انکار مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں ہیں، جنت رزق تمہیں مل رہا ہے، اور پھر بھی تم جو اس کی ناشکری کرو، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس وقت کا ہے جب کافی ٹائم ہو گیا بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھاتے کھاتے بہت ٹائم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے کاش کہ ہمارے پاس زمین کی ترکاریاں ہوتی، زمین کی چیزیں ہوتی۔ ان کے کچھ فتنہ پڑے لوگ بھی تھے، اور کچھ جو تھے بے وقوف قسم کے لوگ تھے، جو کسی نے سمجھا ان کو سمجھ میں آ جاتی تھی کہ جو کاش کہ ہم لکڑی ککڑی کھا رہے ہوتے، چاہے ہم مچھلی کاش ہم مصر میں مچھلی کھاتے تھے ویسے مچھلی کھا رہے ہوتے، یہ ہم کر رہے ہوتے، وہ ہم کر رہے ہوتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی جو جنت کی نعمت تھی من و سلوہ، اس کی ناشکری کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کا انکار کر، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے، ناقدری کرتے ہوئے، کفر نعمت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ اپنے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ جو ہے ہم کو زمین سے جو ترکاریاں نکلتی ہیں، چاہے وہ غلہ ہو چاہے وہ گیہوں ہو، گیہوں لکھا ہے بازار نے، گیہوں کا یہاں پہ نہیں ہے، غلے کا جنرلی غلہ ہے، اور غلے میں تمام چیزیں گیہوں، جو جوار، چنا، یہ سب غلے میں آ جاتا ہے. تو زیادہ صحیح قول کے مطابق غلہ ہے. بعض علماء نے گندم بھی لکھا ہے، تو گندم بھی غلے کی قسم ہے، مطلب غلط نہیں ہوگا، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ غلے کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور ککڑی، جیسے جو اگر متعین بیان کی ککڑی انہوں نے کہا، فوم یعنی کہ لہسن کہا، عدس مسور کی دال کہا، ہے نا. تو اسی طریقے سے بصل پیاز کہا. تو اگر گیہوں ہوتا تو وہ حتہ کہہ رہے، پہلے حنطتن کہہ رہے، جیسے ان سے کہا گیا تھا جب مسجد بیت المقدس میں داخل ہو یا شہر مقدس داخل ہو، حنطتن کہہ داخل ہو، لیکن وہ کیا کہتے داخل ہوتے، حنطتن گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے، ہے نا. تو یہاں جو مراد علماء نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق غلے کی تمام قسمیں مراد ہیں. اور پھر مچھلی کا تذکرہ بھی ہے، تورات میں جو تذکرہ ہے ان کا کہ مچھلی کھائیں، بکرے مچھلی کھائیں، اور جو ہے سبزی کھائیں، اور یہ کھائیں وہ کھائیں، یہ سب یاد کر رہے تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہبطوا مصر، کہ اب تم یہ سب چاہیے تمہیں تو کیا کرو، شہر میں اتر جاؤ. اب یہاں مصر سے علماء نے دو مطلب لیے ہیں. ایک تو مصر سے مطلب مصر لیا ہے جو مصر ملک ہے، اور دوسرا عام لفظ استعمال ہوتا ہے مصر کے لیے، مصر جو شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو ممنوع من الصرف جہاں استعمال ہوتا ہے، قرآن شریف میں 4 بار ذکر ہوا ہے مصر کا، 5 بار 4 بار ممنوع من الصرف ہوا ہے، یہاں ایک بار جگہ جو ہے صرف کے ساتھ ہوا ہے. تو جو ممنوع من الصرف ہوا ہے وہاں جو ہے ثلاثی اور ساکن الوسط ہے، اس لیے وہاں جو ہے انہوں نے کہا کہ مصر مراد ہے، شہر ملک مراد. یہاں مصرن ہے، یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، نکرہ استعمال یہاں جو ہے مصرن سے مراد جو شہر ہے، کوئی سے بھی شہر ہو سکتا ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں شہر میں مل جائے گا. یعنی کہ بعض علماء نے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے یہاں حجاز کی زمین مراد ہے. تو جب یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم شہر میں اترو گے، تو ظاہر ہے وہ شہر کوئی نہ کوئی زرخیز ہرا بھرا شہر ہوگا. تو جزیرہ عرب تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جزیرہ عرب تو ریگستان کا ہمیشہ کا ریگستان ہے، وہ تو قیامت سے پہلے ہری بھرا ہو جائے گا، وہ تو قیامت نشانیوں میں سے ہے. لیکن ہمیشہ سے ریگستان قاعدہ کیا ہے، جزیرہ کیا ہے، ہمیشہ سے وہ ریگستان. جب ریگستان ہے تو اس کے اندر ہریائی تو ہو نہیں سکتی. تو اس لیے جو زیادہ راجہ قول یہ ہے کہ جو قول کہا گیا ہے کہ ندی پھٹی تھیں اور جو شہر کا فتح کیا تھا، وہ انہوں نے کہا ہے وہ مصر فلسطین کا کوئی نہ کوئی شہر ہوگا. بعض لوگ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر بیت المقدس ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، فلسطین کا کوئی بیت المقدس سے قریب کا کوئی نہ کوئی شہر ہوگا. بظاہر جو بھی کچھ ہو، ایسا شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھری پڑی ہیں. اخبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، تو جو کچھ تمہیں چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا. اچھا اگر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و مسکین بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کے عوض میں ان پر ذلت و پس ہمتی تھوپ دی. یہ تعبیر اس بات کی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے، یعنی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ تعبیر جو لفظ استعمال، یہ جو تعبیر استعمال ہوئی، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی ناشکریوں اور آیات الہی کی ناقدریوں کے سبب ان پر ذلت مسکنت تھوپ دی گئی، جس کے نتیجے ہوا کہ یہ اپنے دشمن کا نرم چارہ بن گئے. تو ہر قوم نے، جو بھی قوم آئی، بختہ نصر آیا اس نے مار دیا ان کو، نمرود آیا اس نے ان کو مارا، اور بھی بعد میں رومنس سے آئے تو ان کو جو ہے غلام بنا لیا، فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا. تو انہوں نے جب ان کے بزدلی آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے ہمیشہ سے لوگ ذلیل رہے سوائے کچھ دنوں کے اندر عروج ہوا ان کا. تو یہ جب دشمن کے لیے نرم چارہ ہوگا، جیسے چاہتا ان کو جو ہے کچل دیتا، ان کو ختم کر دیتا. اور ان کے اندر کیونکہ ان کی ہمت نہیں تھی، حالات اور خطرہ کا مقابلہ کرتے تھے. ابھی ہم نے دیکھا فلسطین میں حماس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں سامان، اس کے بعد بھی ان کا حال ایسا ہوتا تھا کہ جب ویڈیو جو آ رہی تو اس سے لگ رہا تھا کہ کتنے بزدل سالے کے. بعض تو ایسے تھے کہ کہنے میں ویڈیو پہ اچھا ہی لگے گا، اسی سے کنڈیشن کی دکھ رہی تھی. تو اتنی بزدل قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و مسکین بنا دیا، ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے. اور یہ کیا ہوا؟ وباؤوا بغضب من اللہ،
اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا. ذالک بأنہم کانوا لا یؤمنون ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. اور یہ کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور وہ ظلم کیا کرتے تھے. ظلم سے مراد جو ہے تمام لوگ، کسی بھی ظلم جو بھی ان کے انڈر میں ہوتا تھا، چاہے غلام ہوتا تھا چاہے وہ قرضدار ہوتا تھا، اس کے اوپر کسی نہ کسی پر طریقے ظلم کرتے تھے. اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، تو پھر آج جو ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل یعنی یہود، اسرائیل جو ہے دنیا کی بڑی طاقتوں میں ہے، نیوکلر پاور ہے نا. دوسرے عرب سب بزدل ہیں، اسے ڈرتے ہیں اسرائیل سے. اور ابھی تو یہ حال ہو گیا کہ عرب سے اسرائیل صلح کر رہے ہیں، چاہے امارات ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے سوڈان ہو، چاہے مراکش ہو، اتنے بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں اور یہود سے صلح کر رہے ہیں، ہے نا. تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے کو ذلیل خوار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سورہ آل عمران فرمایا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یا تم کو اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ہو جائے گا یعنی ایمان لے آئیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، یا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا جو ہے لوگوں کی مدد سے. تو ہم آج دیکھتے ہیں اپن چلو اس صدی کی شروع سے چل کے چلتے ہیں، یعنی کہ پچھلی صدی کی شروع میں یعنی جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے یہود کا سپورٹ سہارا، جب ہٹلر نے ظلم کیا تو یہود کا سپورٹ کس نے کری؟ انگریزوں نے کری. آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہود کا سپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے. امریکہ پکا غلام بنا ہوا ہے. یہود جو کہتا ہے، اسرائیل جو کہتا ہے، غلامی میں اس کے حکم جی حضوری میں کوئی کام کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے یہود بنی اسرائیل نے یا جو ہے اسرائیل نے امریکہ کو دنیا کے سب سے زیادہ مقروض، دنیا کی سب سے بڑی مقروض قوم ہے. اور سب سے زیادہ قرض جو ہے امریکہ نے جو لیا ہے وہ یہود سے لیا ہے، کہ جتنے بڑے MIF ہے، ورلڈ بینک ہے، سب یہودیوں کے ہیں، ہے نا. تو اس وقت جو ہے ان کو جو مدد ہے وہ کس سے ہے؟ اسرائیل کو مدد ہے وہ کس سے ہے؟ امریکہ سے. اس سے پہلے جو مدد تھی وہ انگریزوں سے تھی، جب انہوں نے لا کے بسائے 1945 کی جنگ میں. 1967 میں غلام دکھاوا تھا ان کو جمانے کے لیے کہ مسلمانوں نے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان ہار گئے. سال ہو ہی نہیں سکتا تھا مسلمان ہارے، لیکن دکھاوا تھا. قذافی کہا کرتا تھا کہ ایک دن امریکہ ایک دن کے لیے ہاتھ اٹھا لے اسرائیل پہ تو ہم اس کو سمندر میں پھینک دیں. صدام بھی کہا کرتا تھا. اور یہ قوم ایسے ہی، اگر امریکہ ایک دن کے لیے چھوڑ دے اس کو تو عرب کا چھوٹا سا ملک، اردن جیسا چھوٹا ملک، اردن یا جزائر جیسا ملک، سعودی عرب خیر بزدل ہیں، عیاش ہیں، ان کی بات ہی مت کرو آپ. اردن جیسا ملک جو ہے اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے. فلسطین سے حماس کچھ بھی نہیں کرتا، معمولی جماعت ہے بیچاری، چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں، اس کے ذریعے وہ جو ہے اسرائیل کو ہرا دیا. اس نے اسرائیل کو لوہے کی چاند چپا دی. ہرا تو نہیں کہہ سکتا میں ہرا دیا، لیکن اسرائیل کو لوہے کی چاند، دنیا پوری کود پڑی کہ صلح کرو صلح کرو صلح کرو، جو ہے صفائی کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. کہ ان کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جھٹلاتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جھٹلاتے تھے. دیکھا فرعون ڈوبا، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. دیکھا انہوں نے کہ جو ہے پانی کی کھانا نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا. دیکھا انہوں نے پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کے چشمے جاری کروا دیے. پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چیز چاہیے جو زمین اگاتی ہے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جو ہے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، انبیاء السلام ان کو روکتے تھے تو وہ ان پر انبیاء علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے. تقریباً 8 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو ظلموں میں، جو یہودیوں کے ظلموں کا شکار ہوئے. تو 8 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، تورات میں آتا ہے. قرآن نے تو صرف یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، قرآن میں وہ بھی نہیں ملتا، حدیث کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. لیکن تورات میں تقریباً انہوں نے خود اپنے 8 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم یہود کی تکلیفوں کا شکار، ظلم کا شکار جو ہے تقریباً 8 انبیاء علیہ السلام ہوئے. ان میں پہلے حضرت حنانی تھے. ہاں پہلے بات یہ سمجھ لیں کہ یہود جب تتر بتر ہونے لگے تو یہودوں کے پورے پہلے 12 قبیلے، لیکن پھر یہ لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک یہودی سامریہ ہو گئے تھے اور ایک یہودیہ ہو گئے تھے. سامریہ الگ ہو گئے تھے، یہودی الگ ہو گئے تھے، آپس میں دشمن تھے، لڑائی جاتی، جیسا ہم دیکھتے ہیں نا پروٹسٹنٹ اور جو ہے کیتھولکس لڑتے رہتے ہیں عیسائیوں میں.
مسلمان اور شیعہ سنی لڑتے رہتے ہیں. اس طریقے سے سامریہ اور یہودیہ اس وقت سے لڑتے تھے اور آج تک ایک دوسرے کے دشمن ہیں. سامری یہودیہ کو یہود مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو صہاینہ ہیں اور وہ فرسان المعبد ہیں, اور ہم جو ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے صحیح یہودی ہیں, اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے کسی زمین کا وعدہ نہیں کیا, ہم ذلیل و خوار ہیں. ہمیں جو ہے مسلمانوں سے رہنے میں امن و امان رہتا ہے. یہ سامریہ کا نظریہ آج بھی ہے. اور چاہے تو آپ کسی بھی سامریہ ویسے بہت کم بچ گئے ہیں. ایک روایت کی ایک جو ہے رپورٹ کے مطابق پورے دنیا میں اس وقت صرف 25 سے لے کے 40 سامری یہودی بچے ہیں, باقی سب ختم ہو گئے, ان کی نسل ختم ہو گئی, نسل کشی ہو گئی, ختم ہو چکے ہیں. تو کہنا ہے کہ یہ جو ہے جن انبیاء علیہ السلام تذکرہ ہے, تقریباً 8 انبیاء علیہ السلام ہے. کچھ کو یہودیہ نے تکلیف پہنچائی اور کچھ کو سامریہ نے تکلیف پہنچائی. پہلے نبی علیہ السلام کو تذکرہ ہے حنانی علیہ السلام. یہودیہ کا فرما روا عصاکو کو اس وقت سخت تنبیہ کی جب اس میں سلطنت یعنی کہ حضرت حنانی رحمت علیہ السلام کہ اس وقت یہود کا جو بادشاہ تھا یہودیہ کا, اس کا نام کیا تھا؟ عصاکو تھا. اس وقت جب اس نے سامری یہودیوں پر حملہ کرا, تو سامری یہودیوں کو مارنا شروع کرا, قتل کرنا شروع کرا, تو حضرت حنانی علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ تم یہ مت کرو, اپنے بھائیوں کو قتل و غارت مت کرو, نہیں تو تمہارا بہت بڑا حشر ہوگا. تو اس نے کیا کیا ان کو جو ہے ان کو جیل بھیج دیا. یہ جو ہے تواریخ, ان کا جو باب تورات کا باب التواریخ, اور اس میں جو ہے 17 نمبر چیپٹر آیت نمبر 7 سے 10 تک اس کا تذکرہ ہے. دوسرے نبی علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام ہیں. جب یہود نے بال کی عبادت کرنا شروع کری, جو ایک بت تھا, حضرت الیاس علیہ السلام ان کو منع کرا, ان کو اس برائی سے روکا, لیکن وہ اس کو نہیں مانے. ان کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا, اس کا نام اس وقت اسرائیلی بادشاہ آخی تھا. اس نے اپنی مشرک بیوی کی خاطر اپنی مشرک بیوی کے کہنے پر, یعنی جب حضرت الیاس علیہ السلام نے بال کی عبادت کو منع کیا, تو اس کی بیوی مشرک تھی, اس کا نام کیا؟ آخی نام تھا. اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ یہودی بادشاہ تھا, اس کا نام آخی تھا. اس نے اپنی مشرک بیوی کے کہنے پر آ کے حضرت الیاس علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا, یہاں تک کہ ان کو جو ہے بھاگنا پڑا. جس شہر کے جہاں کئی بادشاہ تھا وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا, اور پہاڑ میں دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میرے پیچھے پڑ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے مجھے نجات دلا دے. یہ تیسرے نبی علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو تذکرہ معلوم ہے کہ جب یہود ریاست میں جو ہے شرک و بدعت پھیل گئی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے, یحییٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے زکریا علیہ السلام نبی تھے. اور زکریا علیہ السلام نے یہود کو منع کیا, ان سب چیزوں میں مت پڑو, برائیوں سے بچو, شرک سے بچو. تو انہوں نے کیا کیا, حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت پریشان کیا, اور انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیت المقدس اور قربانہ گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا. یعنی جب انہوں نے دین کی دعوت دی, صحیح دعوت دی, ان کو گمراہی سے ہٹانے کے لیے بلایا, تو اس کا جو بادشاہ اس وقت کا بادشاہ تھا, اس نے کیا کیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس یعنی کہ جو ہیکل سلیمان تھا, اور قربان کا جہاں قربانی کی جاتی تھی, وہاں اس کے درمیان حضرت زکریا علیہ السلام کو سنگسار کر دیا. یہ جو تذکرہ ہے, یہ تذکرہ ہے آپ کا سلاطین میں, باب نمبر 23 اور آیت نمبر 26 اور 27 انجیل میں اور اس کے بعد جو ہے اس کا دوسرا زکریا علیہ السلام قصہ ہے, باب نمبر 2 تواریخ, باب نمبر 24 آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22. یہ انجیل اور تورات دونوں میں تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت یرمیہ علیہ السلام, جب سامریہ ریاست ختم ہو گئی آشوریوں کے ہاتھوں, اور یروشلم میں یہودی ریاست پر تباہی کا طوفان آنے لگا اور بربادی کی طرف جانے لگے, تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی صحیح طرف کی دین کی طرف لوٹاؤ, اللہ کو ماننے لگو, تمہاری بدکاریوں برائیوں کو چھوڑ دو. تو انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا, اور پھر جو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ایک جو ہے کیچڑ بھرے کنویں میں لٹکا دیا, اور کہا کہ نہ کھانے دیا پینے دیا, کہ سوکھ سوکھ کے یہاں پر مر جائیں. اس کا تذکرہ جو ہے تورات باب السلاطین میں آیت نمبر 20 آیت نمبر 1 تو 18 اور باب نمبر 26 آیت نمبر 40 میں تذکرہ ہے.
چھٹے نمبر پہ حضرت آموس علیہ السلام، انہوں نے بھی دعوت اللہ کی طرف ان کو بلایا تو ان کو بھی دعوت کر دیا گیا. اور یہ جو تذکرہ ہے یہ تورات میں آموس باب نمبر 7 آیت نمبر 10 to 13 اولڈ ٹیسٹمنٹ، یہ تورات کہہ لو آپ. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تذکرہ ہے. یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو وہاں کا بادشاہ تھا اس وقت یہود کے اندر بہت بدکاری بہت برائی پھیل گئی تھی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو بھی منع کیا اور لوگوں کو منع کیا برائیوں سے کرنے سے. لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ جو ہے کسی ہیرودس نام تھا، اس کا ہیرودس بادشاہ کا نام تھا. اس نے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہلے جو ہے جیل میں ڈالا، پھر اپنی معشوقہ کے کہنے پر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سر قلم کر کے اس کی خدمت میں پیش کیا. یہ انجیل میں ہے، اس کا نام یہ انجیل مرقس. انجیل 7 انجیل ہے نا، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، ایسے 7 انجیلیں ہیں. تو انجیل مرقس میں یہ باب نمبر 6 آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 27 تک اس کا پورا تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ ہے، یہ اپن کو معلوم ہے انجیل کی متی میں ہے، انجیل متی میں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنہ پرور ہیں. اور وہاں کا وقت رومن بادشاہ تھا، اس نے گرفتار کروایا. اور اس میں ایک بات اور پتہ چلی، ایک بات اور تحقیق میں آئی سامنے کہ وہاں کو یہودی کو عید تھی. تو عید میں بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا، رومن بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری عید ہے تو تمہارے 2 لوگ ہمارے پاس ہیں، ایک باربا ڈاکو، کیا نام تھا؟ باربا ڈاکو، اور دوسرا یسوع اپن علیہ السلام کہیں گے، وہ لوگ یسوع کہتے ہیں. تو یا تو باربا کو چھوڑوں گا تم لوگ عید کے مارے، یا یسوع کو چھوڑوں گا، کس کو چاہتے چھوڑوں؟ تو تمام بنی اسرائیل نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ باربا ڈاکو کو چھوڑ دیے، یسوع کو پھانسی پہ لٹکا دیے. اسی نتیجے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی پہ لٹکائی. ان لوگوں کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ سے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. تو قیامت علامتوں میں سے کہ قیامت کے پہلے آئیں گے، میرۃ البیضاء دمشق میں اتریں گے، اس پر وہاں جو ہے حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے، پھر جنگ کی قیادت کریں گے. اور پورا تفصیل قصہ جو ہے علامات الساعہ میں یا کتاب الملاحم میں تفاصیل نہیں، حدیث کی کتاب الملاحم میں اس کا تذکرہ موجود ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، چاہے وہ یہود میں سے ہوں، چاہے وہ نصارہ میں سے ہوں، چاہے وہ صابئین میں سے ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے حکام شریعت کا نفاذ، پوری چیز ہوتی ہیں اللہ کے ایمان پر. یعنی نہیں ہوتا خالی جو اللہ پر ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والقرآن و شریعتنا، قرآن ہماری شریعت ہے، ہمارا قانون قرآن ہے، اس کی بنا پر ہماری حکومتیں چلیں گی، اسی کی بنا پر ہمارا قانون بنے گا. تو ایمان باللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا قانون کا ایمان، اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، اور ایمان مفصل ہے پورا وہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو جوڑا جائے کہ شریعت اسلامیہ کا نفاذ بھی ضروری ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ شریعت اسلامیہ کے نفاذ کی اپنی حد تک جتنی کوشش کر سکے کرے. تو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائے، آخرت ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم اجرہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو محفوظ رکھے گا، عند ربہم، اللہ تعالیٰ کی، ولا خوف علیہم ولا یحزنون، ان پر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. اب جو ہے یہاں جو تذکرہ ہے یہود و نصارہ کو تو میں جانتے ہیں، ایمان والے جانتے ہیں. یہاں ایک لفظ آیا صابئین کا. صابئین کے بارے میں علماء کی کئی رائے ہیں اور بہت اختلافات ہیں. صابئین کہا جاتا ہے، پہلے ایک بات تو یہ سمجھ لیں اپن کہ صابئین جو تھے یہ اپن کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول قرآن کے زمانے میں ایک جماعت تھی جو موجود تھی، تو لوگ جانتے تھے وہ صابئین کون ہیں. لیکن آج کے زمانے میں صابئین نام کی کوئی جماعت موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب اس میں جو علماء کے اختلافات ہیں، علماء کی جو باتیں ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے تھوڑا مختصر تذکرہ کر دیتا ہوں، پھر اپن جو ہے درس کو ختم کریں گے. صابئین کے بارے میں کئی اقوال ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتی تھی اور زبور کی تلاوت کرتی تھی. ایک قول تو یہ ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قول جو ہے یہ تھی تو ہدایت یافتہ قوم، لیکن بھٹک گئی تھی. بعد میں بھٹکنے کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے ستاروں کی عبادت شروع کر دی تھی. ایک روایت کے مطابق ایمان والی قوم تھی، دین والی قوم تھی، کوئی نبی کوئی نہ کوئی نبی ان کے پاس آیا تھا
اور وہ اس پر ایمان لاتے تھے اور اس کے روایت میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہو سکے داؤد علیہ السلام نبی ہو. لیکن انہوں نے بھٹکنے کے بعد کیا، بھٹک گئے اور انہوں نے کیا کیا، فرشتوں کی عبادت شروع کر دی. اور ہمارے یہاں بھوپال کے مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نیا نظریہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو نقل کرا ہے. بطور معلومات میں آپ کے ساتھ نقل کر دیتا ہوں. وہی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہندوستان میں انبیاء علیہ السلام. اس کتاب اسی میں جو کوئی نام ہے کتاب کا، انشاءاللہ اگلی بار بتاؤں گا کتاب کا نام کیا تھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قوم صابئین، یہ جو ہے ہندو سناتن دھرم والے لوگ ہیں، کہ وہ سناتن دھرم میں بھی مورتی پوجا نہیں ہے. مورتی پوجا سناتن دھرم میں بھی نہیں ہے، اور اس میں ان کی بھی جو مورتی پوجا یہ تو بعد میں آئی، جیسے حضور ابراہیم علیہ السلام کے دین میں نہیں تھی، لیکن کفار مشرکین میں جو ہے عبداللہ ابن لوہی جو ہے وہ مورتی پوجا لے کر آ گیا تھا. تو ایسے ہی ان لوگ کے اندر یہ مورتی پوجا بعد میں آئی ہے. اصلا یہ لوگ جو آریانس جو تھے، یہ آپ سمجھ لیجیے سناتن دھرم والے تھے، یہ لوگ جو ہے موحدین تھے. اور یہ اپن کو رگ وید میں بھی بہت سارے شلوک ملتے ہیں، ٹائم نہیں تو شلوک نقل کرتا، آپ لوگ میرا پڑھا ہوا ہے، بہت ساری چیز پڑھی ہوئی ہیں خاص کر رگ وید میں. میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، اس میں اس کا تذکرہ بھی پڑھا تھا میں نے، اور توحید کا بھی ہے، اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور حج کا تذکرہ بھی ہے، اور بیت اللہ کا تذکرہ بھی ہے، اور مدینہ کا تذکرہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے. وہ بہت لمبی تفصیل ہے، پورا اس کے لیے 2 گھنٹے کا درس چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ صابئین جو تھے، یہ جو ہے کفار ہند تھے. یہ جو ہے تھے یہ سناتن دھرم کو ماننے والے تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے، مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا بھر کی بہت بڑی مشہور تہذیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی یہ تہذیب چالو تھی اور چل رہی تھی اور بہت زیادہ مشہور تھی. تو جہاں دوسرے مذاہب کا تذکرہ ہے، مجوسیت کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور صابئین کا تذکرہ آتا ہے. مجوسیت جانتے ہیں کہاں تھی؟ ایران میں تھی. عیسائیت کہاں تھی؟ مصر میں شام میں تھی، ہے نا. یہودیت کہاں تھی؟ بکھری ہوئی تھی پوری دنیا میں. تو صابئیت کیا تھی؟ صابئیت بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذہب تھا. تو مولانا عبدالرزاق صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہندوؤں کا سناتن دھرم ہے، ہندو دھرم کچھ نہیں، سناتن دھرم ہے. سناتن دھرم ہے یہ جو ہے صابئین تھے، لیکن بعد میں بھٹک گئے. آپ دیکھتے ہیں ان کے بھی سورج کی پوجا ہوتی ہے، ان کے بھی ستاروں کے نکشتر ہوتے ہیں. اپن دیکھیں اگر دیکھیں، ہے نا. اپن دیکھتے ہیں لوگوں کے اوتار ہوتے ہیں. اوتار مطلب انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور جو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا. ان لوگ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہ افسرائیں ہوتی ہیں، ہے نا، حوریں مطلب. تو کچھ نہ کچھ ان کا عقیدہ جو ہے توحید کے عقیدے سے ملتا ہے. جنت آخرت کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے میں بھی جنت آخرت دوزخ جنت سب نرک ہے، سورگ ہے نا. تو یہ سب ان کے عقیدے میں بھی چیزیں ہیں. تو بظاہر ہی لگتا ہے کہ عبدالرزاق صاحب فرماتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ جو صابئین سے مراد ہندوستان کا سناتن دھرم کے لوگ تھے، جو آج بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا دین بدل گیا ہے. اور لیکن اگر آپ کہتے ہیں اگر آریانس مندروں میں جائیں گے آپ تو وہاں آپ کو کوئی مورتی نہیں ملے گی. اور جو سناتن دھرم والے کسی سے ملیں گے آپ تو ان کے سناتن دھرم والے جو ہے وہ آپ کو مورتی پوجا کا سخت انکار کریں گے. تو خیر بہرحال اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پر مفسرین نے کہا ہے کہ ایک جماعت تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، نزول قرآن کے زمانے میں موجود تھی، اور عرب اس کو اچھی طرح اور یہودی بھی اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ان کا تذکر آیا ہے. ان کی وضاحت کہیں بھی موجود نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں، نہ تفسیر میں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، کہیں نہیں ہے. تو بہرحال اپن کو بحث پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو اقوال مشہور تھے وہ اقوال میں نقل کر دی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 25 جولائی 2021. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.